وأكبروه تكبيرا ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا الذي أرسله إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد تمام تعریف تمام محاسن و مکارم و محامد اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے لفظ کن سے کائنات کی تخلیق فرمائی. تمام زبانوں کی حمد و ثنا صرف اور صرف اسی ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے جس نے دنیا میں انسانوں کو پیدا فرمایا اور انسانوں کی ضروریات زندگی کی تمام اشیاء کو مہیا مسجع مرصع مرقع فرمایا. تمام تر تعریفات تمام تر حمد و ثنا صرف اور صرف اسی رب قدیر کے لیے ہے جس نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا کہ وہ نفوس قدسیہ کاملہ دنیا میں آ کر اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت لوگوں تک پہنچاتے رہے. کروڑ کروڑ صلاۃ و تسلیم ہو حضور سرور انبیاء حبیب کبریا شفیع روز جزا علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ آپ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے آخر میں تشریف لائے اور آپ نے آ کر تمام بنی نوع انسان کو اخوت و بھائی چارگی ملنساری اخلاق بردباری اعلیٰ ظرفی اعلیٰ کردار کا درس و پیغام دیا. قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے جمعے کے دن درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکتیں موجود ہیں. تمام تر برکتوں کو فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھ کر
انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی محبت و خلوص کے ساتھ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها و روح الارواح و غذائها وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سلنامہ کلام میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ نساء کی آیت ہے۔ سورہ نساء قرآن مجید کے چوتھے پارے سے شروع ہو کر 5ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیت کا تعلق سورہ نساء سے ہے اور آیت نمبر 57 ہے، 97 ہے، 97 ہوتا ہے، آیت نمبر 97، سورہ نساء کی آیت نمبر 97، 5واں پارہ۔ اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہیں جب ملائکہ موت دیتے ہیں، جب ان کی روح قبض کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جب ملائکہ ان کی روح قبض کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں قالوا فیما کنتم، تم زمین میں کس حالت میں تھے؟ قالوا کننا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں ہم زمین میں بہت کمزور تھے، مستضعفین فی الارض۔ قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، تو ملائکہ انہیں مزید اور زجر و توبیخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم ہجرت کر جاتے؟ فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، پس یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور جہنم کیا ہی بری جگہ ہے۔ پس منظر اس آیت مقدسہ کا یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام کا شروعاتی دور تھا اور مسلمان انتہائی کمزوری میں تھے، ہر حال سے افرادی قوت میں بھی کمزور تھے، مالی طور پہ بھی کمزور تھے، معاشی لحاظ سے بھی کمزور تھے۔ تو ایسی حالت میں بھی بعض صحابہ کرام آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے اور زندگی بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار رہے۔ ان میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ یہ خاص وہ افراد ہیں جو بالکل اوائل اسلام میں مسلمان ہوئے، جنہوں نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ لیکن بہرحال آزمائشوں میں تو سب تھے، ایسا تو نہیں تھا کہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، کلمہ پڑھنے کے بدلے میں وہ لوگ آپ کی بڑی تعریف کرنے لگتے یا ان کے دل میں آپ کی محبت مزید بڑھ جاتی، ایسا نہ تھا، بلکہ اس معاشرے میں جو شخص کلمہ پڑھ لیتا وہ ان کا سب سے ازلی اور ابدی دشمن ہو جاتا ہے، سب سے بڑا دشمن وہی ہو جاتا تھا۔ تو ایسی صورت میں بھی صحابہ کرام آزمائشوں میں رہتے اور انجام کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ کا ساتھ دیتے رہتے۔ بعض ایسے لوگ تھے جو کمزور تھے، مالی طور پہ بھی کمزور اور قبیلے کے لحاظ سے بھی کمزور تھے، معاشی طور پہ بھی کمزور تھے، اوروں کے مقابلے میں مزید کمزور تھے۔ وہ چپ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں آتے اور آ کر کہتے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے رب کو مانتے ہیں، ہم ان بتوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن ہم کھلے عام آپ کی تائید نہیں کر سکتے، ہم کھلے عام آپ کی غلامی کا اعلان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کمزور ہیں، مالی طور پہ بھی کمزور ہیں اور بہت سے مسائل ہیں جو ہمارے ساتھ گھرے ہوئے ہیں، ہم کھلے عام عبادت نہیں کر سکتے، ہم کھلے عام آپ کی تائید کا اعلان نہیں کر سکتے اور نہ ہی کھلے عام ہم اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکتے ہیں۔ لہذا جب ایسا موقع ہوا کہ اسلام کو قدرت مل گئی، جب ایسا موقع آیا کہ اسلام کو طاقت مل جائے گی، تو پھر ہم اپنے ایمان کا اعلان کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے جواب سے خاموش رہتے، اور دیگر جو سچے صحابہ کرام تھے وہ تو علل اعلان
اللہ کے ایک ہونے کا اعلان بھی کرتے، رسول اللہ کی نبوت کا بھی اعلان کرتے، اور تمام کفار کے درمیان میں رب کی بارگاہ میں سجدہ کرتے، اور ہر طرح کے انجام سے بے خبر ہو کر، ہر طرح کے انجام سے بے نیاز ہو کر وہ رسول اللہ کی تائید کرتے، حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ اس کا انجام ان کے لیے برا ہے، ان کے لیے اس کا انجام بڑا سخت ہے، اس کے باوجود وہ رسول اللہ کی محبت کا دم بھرتے تھے۔ لیکن بعض وہ تھے جو آئے اور آ کر کہتے کہ ہم آپ کی تائید کرتے ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں، لیکن چونکہ ہم کمزور ہیں اس وجہ سے ہم کھلے عام علل اعلان نہ آپ کی تائید کر سکتے ہیں اور نہ ہی عبادت کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابن جریر نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس کے پس منظر میں۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک وقت آیا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا، پیارے حبیب اب ہجرت کر جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی حکم دیا، آہستہ آہستہ صحابہ کرام ہجرت کرتے رہے، اور پھر آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت فرمائی۔ اب مدینے میں آ کر صحابہ کرام کے لیے بڑی آسودگی تھی، صحابہ کرام کے لیے اس طرح کی آسانی تھی کہ وہ علل اعلان نماز پڑھ سکتے تھے، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر سکتے تھے، تبلیغ کر سکتے تھے، رسول اللہ سے سیکھ سکتے تھے، رسول اللہ کو اپنا نبی پہلے بھی مانتے تھے، اب علل اعلان کہنے میں ان کے لیے کوئی خوف کی بات نہیں تھی۔ جب یہاں عبادت کے لیے راستے ہموار ہو گئے، جب یہاں عبادت کے لیے ماحول خوشگوار ہو گیا، تو اب چاہیے یہ تھا کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم بہت کمزور ہیں، ہم آپ کی تائید کرتے ہیں لیکن کمزوری کی وجہ سے یہاں ہم علل اعلان آپ کی تائید نہیں کر سکتے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ بھی ہجرت کر کے چلے جاتے۔ جب وہ رسول اللہ کے وفادار تھے اور جب انہوں نے رسول اللہ کی وفاداری کا دم بھرا تھا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلے گئے، وہ بھی چلے جاتے۔ جب تمام صحابہ کرام پہنچ گئے اور جب صحابہ کرام انہیں خط دیتے یا کسی بھی طور پر پیغام دیتے اور کہتے یہاں آ جاؤ، یہاں کے حالات بڑے سازگار ہیں، تو وہ کہتے کہ ہم اپنا بسا بسایا گھر چھوڑ کر کیوں کر چلے جائیں، ہم اپنا کاروبار چھوڑ کر کیوں کر چلے جائیں، کچھ مزید اور بھی وقت مل جائے تو ہم اسی طور پر رہیں گے، جب مزید اور اسلام کو سربلندی ہو جائے، نہ جانے وہاں کے حالات کیسے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جانا یا ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر جانا، اور معلوم بھی نہیں ہے کہ وہاں کے حالات کیسے ہیں، نہ جانے یہ ہمیں سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں، نہ جانے یہ ہمیں کس معاملے میں الجھانا چاہتے ہیں، مختلف قسم کے شکوک و شبہات ان کے دل میں جنم لیتے رہے۔ وہاں صحابہ کرام تو عبادتوں میں مصروف رہے اور یہ شکوک و شبہات میں وسوسوں میں مبتلا رہے، حتیٰ کہ جب غزوہ بدر کا معاملہ آیا تو ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو پہلے رسول اللہ کی تائید کرنے والے تھے، خفیہ طور پر وہ لوگ بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آئے، صحابہ کرام کے مقابلے میں آئے اور اسی حالت میں مر گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لوگ تو ایسے ایسے تھے، تو کیا یہ لوگ جو مر گئے تو کیا یہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں قرآن مجید کی اس آیت کا نزول ہوا اور کہا گیا کہ جب فرشتے انہیں جھنجھوڑتے ہوئے، ان کی روح سختی کے ساتھ قبض کرتے ہوئے اور جب انہیں دوزخ میں ڈالتے ہوئے کہنے لگے کہ تم جاؤ تم دوزخی ہو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم تو در پردہ کلمہ پڑھنے والے تھے، ہم تو در پردہ محمد رسول اللہ کی تائید کرنے والے تھے، لیکن ہم کمزور تھے۔ تو فرشتے کہتے کہ یہ تمہاری عذر خواہی قابل قبول نہیں ہے، تم اگر کمزور تھے، اس جگہ میں کمزور تھے تو کیا ہوا؟ کیا اللہ کی زمین تنگ تھی تمہارے لیے؟ اللہ کی زمین وسیع تھی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ جب تم نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، جب تم نے محمد رسول اللہ کی نبوت کا اظہار اقرار کر لیا اور تمہاری اپنی بستی میں اب اللہ کی عبادت تمہارے لیے مشکل ہو گئی، تو تمہیں چاہیے تھا کہ جیسے اور صحابہ کرام نے ہجرت کی تم بھی ہجرت کر جاتے، یہاں نہیں تو کہیں اور ہجرت کر جاتے، جس جگہ تمہارے لیے آسودگی ہوتی، آسانی ہوتی، وہاں ہجرت کر جاتے تاکہ تم اللہ کی عبادت کر سکو۔ اب جب تم نے ہجرت نہیں کی اور اللہ کی وسیع زمین کو اپنے اللہ کی وحدانیت کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے وسیع زمین کو اختیار نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم بہانے تراشنے والے تھے۔ تم نے محمد رسول اللہ کے بارے میں جو
تائید کی تھی تم اس تائید میں بھی جھوٹے تھے، اور اصل میں تم دل کے منافق تھے، زبان کے مومن تھے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایمان والے نہیں تھے، وہ منافق تھے، اور انہی لوگوں کے بارے میں قرآن مجید کی اس آیت کا نزول ہوا، سورہ نساء کی آیت۔ اللہ نے فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، جب ملائکہ سختی کے ساتھ ان کی روح قبض کرتے تو وہ کہتے کہ ہمارے ساتھ سختی نہ کرو، تو ملائکہ کہتے قالوا فیما کنتم، تم کس حال میں تھے؟ تو وہ کہتے قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ہم زمین میں بہت کمزور تھے، اس وجہ سے ہم عبادت نہ کر سکے۔ قالوا، تو ملائکہ کہتے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر جاتے اور جہاں تمہارے لیے آسانی ہوتی وہاں تم اللہ کی عبادت کرتے؟ فاولئک مأواہم جہنم وساءت مصیرا، یہی لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ تو یہ ہے اس آیت مقدسہ کا پس منظر۔ اس سے ہم نے جو بتلانا ہے اس میں تو بہت سارے فوائد اور بہت ساری باتیں نکلتی ہیں، انتہائی عجلت کے ساتھ، انتہائی اختصار سے ہم نے جو سمجھانا ہے آج، بہت ساری باتوں میں سے چند باتیں ہیں جو غور طلب ہے۔ سب سے پہلی بات اس آیت مقدسہ سے جو ہمیں سمجھ آتی ہے بغیر کسی حاشیے کو ہاتھ لگائے، کہ جس طرح اور عبادات ہیں اسی طرح ہجرت بھی ایک عبادت ہے۔ جس طرح اور اللہ کی بندگی اور عبادات سے اللہ خوش ہوتا ہے ویسے ہی ہجرت سے بھی خوش ہوتا ہے، جیسے ہی جس طرح دیگر عبادات کے نہ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے ویسے ہی ہجرت نہ کرنے سے بھی اللہ ناراض ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہجرت بھی عبادتوں کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ہجرت بھی عبادت کی تصویروں میں سے ایک تصویر ہے، ہجرت بھی عبادت کے اجزاء میں سے ایک جز ہے، جس کو اس آیت مقدسہ میں بیان کیا۔ اگر ہجرت بطور عبادت نہیں ہوتی تو فرشتے موت کے وقت انہیں اس طرح سے زجر توبیخ نہیں کرتے، اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں یہ بیان نہ کرتا کہ وہ آگ میں ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے بیان کیا کہ انہوں نے اللہ کی صحیح طور پر بندگی نہیں کی، اللہ کی اس عبادت کو، عظیم عبادت کو انہوں نے کم تر جانا، اس عظیم عبادت کو انہوں نے اہمیت نہیں دی، تو اللہ نے ان پر عذاب کا معاملہ کیا۔ اور قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے اللہ نے فرما دیا جنہوں نے ہجرت نہیں کی اللہ نے ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ دیگر عبادات جیسے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں ویسے ہی ہجرت بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک ایک بات سمجھ آ گئی، انتہائی تسلسل کے ساتھ، بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ سیڑھی بہ سیڑھی جب ہم سمجھتے جائیں گے تو مزید آسانی ہو جائے گی۔ اب ہجرت کیا چیز ہے یہ سمجھیے۔ سب سے پہلی بات تو سمجھ گئے کہ ہجرت ایک عبادت ہے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، جس طرح روزہ رکھنا، حج کرنا، قربانی کرنا دیگر عبادات ہیں، ویسے ہی ہجرت بھی عبادت ہے۔ جیسے اللہ نماز پڑھنے والے اور دیگر عبادات کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے ویسے اللہ ہجرت کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے، اور جس طرح اللہ دیگر عبادات نہ کرنے والوں سے غضب کا اظہار فرماتا ہے، ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، ویسے ہی جن لوگوں نے ہجرت نہیں کی اللہ ان سے بھی ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، وہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے نہیں ہیں۔ اب ہجرت کیا چیز ہے یہ سمجھ لیجئے۔ تو امام العز بن عبد السلام، ان کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے رسول اللہ کی سیرت میں ندرۃ النعیم، آپ فرماتے ہیں اس میں جب ہجرت کا باب آتا ہے تو ہجرت کی ڈیفینیشن اور ہجرت کی تعریف کرتے ہوئے امام عز بن عبد السلام فرماتے ہیں الہجرت ہجرتان، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت الاوطان و ہجرت الاسم والعدوان۔ ایک تو ہجرت یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی میں آسانی کے لیے ایک شخص ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہجرت کر جائے، یہ ہجرت ہے۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جانا۔ تو اللہ کی بندگی کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے ایمان میں ثابت قدمی کے لیے بسا اوقات ہجرت یہ ہے
کہ ایک شخص ایک زمین سے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہو جائے یا ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جائے، یہ ہجرت کی ایک قسم ہے۔ الہجرت ہجرتان، ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ہجرت الاوطان، پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر جائے، وہ ہجرت الاسم والعدوان، اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنے شہر اور اپنی جگہ میں رہتے ہوئے فقط اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے دوسری جگہ ہجرت کر جائے، گناہوں کو چھوڑ دے، ایک جگہ سے اس وجہ سے ہٹ جائے کہ اس جگہ گناہ ہو رہا ہے تو مجھے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اس کی تفسیر مزید آگے آ رہی ہے۔ فرمائے یہ دو ہجرتیں ہیں، ایک تو ہجرت یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ملک سے دوسرے ملک چلے جانا، اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جانا، اگرچہ اپنے ملک میں ہی ہو، اگرچہ اپنے شہر میں ہی ہو، اگرچہ اپنے علاقے میں ہی ہو، فقط یہ دیکھنا کہ اس جگہ گناہ ہو رہا ہے تو اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلا جانا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اب یہ دو ہجرتیں علماء نے بیان فرمائی۔ اب ان دونوں ہجرتوں میں افضل ترین ہجرت کون سی ہے؟ فرمائے الہجرت ہجرتان، ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ہجرت الاوطان، ایک تو ہجرت یہ ہے کہ ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جائے، وہ ہجرت الاسم والعدوان، اور دوسری ہجرت یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر دوسری جگہ ہجرت کر جائے۔ وافضلہما ہجرت الاسم والعدوان، ان دونوں میں وہ ہجرت عظیم تر اور افضل تر ہے جس میں گناہوں کو چھوڑ دینا ہے۔ لما فیہا من ارضاء الرحمن و ارغام النفس والشیطان، اس لیے کہ اس ہجرت میں رب کو راضی کرنا ہے اور شیطان کو کمزور کرنا ہے۔ لہذا اس حدیث میں اس ڈیفینیشن میں اس قاعدہ کلیہ میں ہمیں یہ معلوم، دوسرا فائدہ ہمیں یہ معلوم ہوا۔ پہلا فائدہ تو ہجرت بطور عبادت ہے، اور دوسرا فائدہ ہجرت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک منتقل ہو جانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے نفس کی حفاظت کے لیے، اپنے نفس کی تزئین کے لیے، اپنے نفس کی تطہیر کے لیے گناہ کی جگہ کو چھوڑ کر اس جگہ منتقل ہو جانا جہاں نیکیوں کا کام ہو رہا ہے۔ فرمایا اب یہ دونوں ہجرتیں ہیں، ان ہجرتوں میں افضل ترین ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا وہ ہجرت ہے کہ انسان گناہ کی جگہ میں نہ رہے بلکہ اس جگہ سے منتقل ہو جائے، دوسری جگہ چلے جائے، اس لیے کہ اس ہجرت میں رب کی زیادہ رضا موجود ہے۔ اسے کہتے ہیں ہجرت باطنی۔ اس ہجرت میں رب کی زیادہ رضا موجود ہے اور شیطان کو زیادہ ہرانا اور شرمندہ کرنا ہے۔ اب اس کو تو یہ تو علماء کرام نے بیان کیا کہ گناہ کی جگہ سے نیکی کی جگہ میں چلے جانا یہ بھی ہجرت ہے، جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک ہجرت کر جانا یہ ہجرت ہے۔ اب ان دونوں میں افضل وہ ہے جو ہم نے بتا دیا، یہ تو علماء کرام نے بیان کیا۔ اب سنیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ امام ثعلبی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس حدیث کو نقل کیا۔ تفسیر ثعلبی میں امام زمخشری نے اپنی سند سے تفسیر کشاف میں، اور امام فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ نے اپنی سند سے اس حدیث کو اپنی تفسیر بحر العلوم میں نقل کیا۔ پھر ان کے بعد امام خازن ہیں، امام بغوی ہیں، امام مظہری ہیں اور امام قرطبی ہیں، سب نے انہی سے نقل کر کے نقل کیا۔ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہیں۔ عن الحسین رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین رضی اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من فر بدینہ من ارض الی ارض ولو شبرا، جو شخص گناہ کی جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کر جائے، اگرچہ اس کی ہجرت ایک بالش تھی کیوں نہ ہو۔ آپ ایک ہی مکان میں بیٹھے ہیں، ایک جگہ چند افراد ہیں جو گناہوں بھری گفتگو کر رہے ہیں، جہاں کا ماحول گناہوں بھرا ہے، اور اس دوسرے مکان کے دوسرے کونے میں چند لوگ بیٹھے ہیں جو تسبیحات میں مصروف ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور احادیث پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ محفل اچھی ہے۔ اگر وہ شخص چند قدم ہی چلے گا لیکن وہ بھی مہاجر الی اللہ کہلائے گا، وہ بھی ہجرت کرنے والا کہلائے گا، جو ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اور ہجرتوں میں افضل ترین ہجرت
ہدایت ہے، یہ بھی ہم نے پہلے بیان کر دیا۔ اب رسول اللہ کا فرمان اس حوالے سے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، امام حسین روایت کرتے ہیں، فرمایا من فرّا بدینی من ارض الی ارض ولو شبرا، جو شخص اپنے دین کی حفاظت کے لیے گناہوں سے بچتے ہوئے نیکی کی جانب ہجرت کرے، ایک زمین سے دوسری زمین کی طرف ہجرت کرے، اگرچہ اس کا ہجرت کرنا ایک بالش ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اللہ اس سے اس قدر راضی ہوتا ہے، فقد استوجب علیہ الجنہ، جیسے ہی وہ ہجرت کے لیے قدم اٹھاتا ہے اللہ اس کے لیے جنت واجب کر دیتا ہے۔ وکان رفیق ابراہیم علیہ السلام و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو دنیا میں اس ہجرت کا پھل ہے، اور فرمایا قیامت کے دن جنت میں سبھی جنت میں جائیں گے، لیکن یہ شخص جو گناہوں کی جگہ سے نیکی کی جگہ میں ہجرت کرنے والا ہے، یہ جب جنت میں جائے گا تو اللہ کے خلیل ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا، اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنی بڑی نیکی ہے اس حدیث میں۔ فقط کیا ہے کہ تم جس جگہ گناہ کے معاملات ہو رہے ہیں، جس جگہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں، اس جگہ میں اپنے دل میں گناہ کو گناہ جانتے ہوئے اس جگہ سے ہٹ جاؤ۔ اس جگہ سے ہٹ کے یا تو اس جگہ چلے جاؤ جہاں نیکی کے کام ہو رہے ہیں، یا اس جگہ چلے جاؤ جہاں نہ گناہ ہے، جہاں نہ نیکی ہے، یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ جس جگہ گناہ کے کام ہو رہے ہیں وہاں لوگ بیٹھ کر لذت حاصل نہ کریں، بلکہ اس گناہ کے کام کو گناہ تصور کر کے دل میں برا جان کر وہاں سے چلے جائیں۔ یہ اسلامی غیرت ہے۔ جب انسان اس اسلامی غیرت کا اظہار کرتا ہے تو پھر رب رحمت کا اظہار فرماتا ہے، اور رب فرماتا ہے تم اگر ایسا کرو گے تو رسول اللہ نے فرمایا اگرچہ تمہاری ہجرت ایک بالش تھی ہوگی، اللہ تم سے ایسا راضی ہوگا تمہارے قدم بعد میں اٹھیں گے، جنت پہلے واجب ہو چکی ہوگی۔ اور جنت میں تمہارے لیے کون رفیق، تم کس کے رفیق ہوگے، تم کس کے ساتھی بنو گے؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اس لیے کہ آپ نے بھی ہجرت کی، اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ہوں گے، تم ان کے ساتھ ہوگے، اس لیے کہ تم نے وہ کام کیا ہے جو انبیاء کرام کا کام ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم کسی گناہ کے مقام پر چلے جائیں، شامت نفس کی وجہ سے نہ جانتے ہوئے ہم چلے گئے، لیکن معلوم ہوا کہ یہاں تو گناہ پر گناہ ہو رہے ہیں، تو ہماری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس جگہ سے اٹھ جائیں۔ ہمارے یہاں اب مسلمانوں کے گھر میں کوئی بھی فنکشن ہو جائے گناہ سے کب خالی ہے، کوئی بھی پروگرام ہو جائے گناہ سے کب خالی ہے۔ شادی کے گھر میں جائیں، شادی کے ہال میں جائیں تو آپ کو تصور کرنا مشکل ہو جائے گا یہ مسلمانوں کی شادی ہو رہی ہے یا کسی ہندو کی شادی ہو رہی ہے، کسی غیر مسلم کی شادی ہو رہی ہے، آپ کو تصور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ آپ کتنا اپنے ایمان کو بچائیں گے، آپ کتنا اپنی آنکھوں کو بچائیں گے، کتنا اپنے نفس کو کنٹرول کریں گے؟ بہتر یہی ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں اور اپنے دل میں کہیں عزت کی دال روٹی ذلت کی بریانی سے اچھی ہے، یہ کہہ کے اپنے گھر میں جائیں۔ ایک دو مرتبہ اگر آپ ناراضگی کا اظہار کریں گے کوئی تو سدھرے گا، کسی کو تو پتہ چلے گا کہ یہ عمل اگرچہ رب کا بھی نافرمان بناتا ہے اور لوگ بھی ہم سے متنفر ہوتے ہیں۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں اگر گناہ کا ماحول ہو جائے تمام لوگ اس گناہ میں لذت لینے والے ہو جاتے ہیں۔ وہاں اس جگہ جا کر اللہ کا فرمان تمہیں کیوں نہیں یاد آتا؟ اس جگہ جا کر رسول اللہ کا فرمان تمہیں کیوں نہیں یاد آتا؟ تمہیں اسلامی غیرت کیوں نہیں آتی؟ یہ وہ سوالیہ نشان ہیں جو ہر ایک کی زندگی میں ہیں۔ ہر ایک کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے کس ڈگر پہ چل رہا ہے۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ اس کے رسول کا فرمان تو یہ ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث امام طبرانی کی ہے معجم صغیر میں۔ اچھا اب تو وقت ہونے والا ہے، اس حدیث کو ہم چھوڑتے ہیں آئندہ کسی اور وقت کے لیے۔ اس حدیث کو بھی ہم نے یاد کیا تھا لیکن ہم چھوڑتے ہیں اس حدیث کو۔ اب دیکھیں حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ، اس بیان کو تو کرنا ہی ہے، یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنی کنیز کے ساتھ بازار گئے، بازار جا کر سامان جمع کر کے
کے اپنی کنیز کو کہا کہ تم اسی جگہ بیٹھو، مزید کچھ اور سامان مجھے لینے ہیں، تم ادھر سے ہلنا نہیں، مزید اور سامان لے کر میں آتا ہوں۔ جب آپ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ باندھی، وہ کنیز سامان لے کر غائب ہے۔ آپ کو غصہ آیا، میں نے کس تاکید سے اسے کہا تھا کہ ادھر ہی رہنا ہے، تم نے جانا نہیں ہے۔ غصے بھرے آپ گھر آئے تو دیکھا کہ کنیز گھر میں ہے، سامان بھی ہے۔ آپ نے اسے ڈانٹا اور آپ نے غضب کا اور غصے کا اظہار کیا۔ فرمایا تم کیوں میری بات پر نہ آئی، تم کیوں وہاں سے چلی گئی جبکہ میں نے تم سے کہا تھا کہ اسی جگہ ٹھہرنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں بازار میں تھوڑی دیر کھڑی رہی، میں نے دیکھا کہ یہاں گناہ ہی گناہ ہے، ایک شخص بھی اللہ کا ذکر کرنے والا مجھے نظر نہ آیا۔ پھر مجھے خوف ہوا کہ کہیں اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے اگر یہاں عذاب آیا تو اس عذاب میں بھی مبتلا ہو جاؤں گی۔ اس خوف کا اثر میرے دل میں اس قدر زیادہ ہوا کہ میں نے وہاں سے بھاگنے میں ہی اپنے لیے امان سمجھا، اس وجہ سے میں وہاں سے چلی آئی۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ نے فرمایا جو دلی کیفیت تمہاری تھی یہی دلی کیفیت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو ایسا اگر ہو جائے نا، انسان کو اپنی موت کا اگر خطرہ ہو جائے تو وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ میں جس ماحول میں، جس غفلت کے ماحول میں ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میری موت یہاں واقع ہو گئی تو میرا کیا ہوگا؟ میں اسی غفلت بھرے ماحول میں اٹھایا جاؤں گا۔ یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے نا، انسان جیسے مرے گا ویسے اٹھے گا۔ اگر تم اس غفلت بھرے ماحول میں ہو، ناچ گانے کے ماحول میں ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ خوشی تو ایک بار ہے، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے۔ ہم نے بہت سے دولہوں کو شادی کا جوڑا پہنے ہوئے کفن میں لپٹا ہوا بھی دیکھا ہے۔ تو تم پھر کیوں بھول جاتے ہو؟ زندگی کا ہر عمل اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں ہونی چاہیے۔ چاہے تمہارے گھر میں شادی کا معاملہ ہو، شادی کی محفل ہو، چاہے خدا نہ خواستہ میت کا گھر ہو، ہر لحاظ سے مومن مومن ہی ہوتا ہے، چاہے میت کے گھر میں ہو چاہے شادی کے گھر میں ہو۔ میرے لیے کہنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، اور سن کر سر ہلا دینا آسان ہے، کرنا مشکل ہے۔ جب کریں گے تو پھر رب کی رضا بھی ملے گی اور آپ مہاجر اللہ میں شمار کیے جائیں گے۔ ایک بات ہو گئی، ہم نے یہاں رکنا نہیں تھا، انتہائی تیزی سے ہم نے گفتگو کی ہے۔ یہاں آ کر اب دیکھیے کہ ہجرت کی دو قسمیں ہم نے بیان کر دی، ایک ہجرت گناہوں سے رکنا اور دوسری ہجرت اپنے دین کی حفاظت کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت کر جانا۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں اور خوب گہرا مطالعہ کریں تو ہم دیکھیں گے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یہ دونوں ہجرتیں موجود ہیں۔ آپ کی زندگی ایسی پاکیزہ اور ستھری تھی جس کو امام اصابہ امام ابن حجر نے بھی نقل کیا، ملا علی قاری علیہ رحمت باری نے بھی نقل کیا۔ ہم جن کو ماننے والے ہیں نا، ہمارے جو پیشوا ہیں ان کے بارے میں سنیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، میں تو اس وقت بھی پاک دامن تھا جب میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس وقت بھی میری آنکھیں شرم سے اٹھتی نہیں تھیں، اس وقت بھی میرا سر اٹھتا نہیں تھا، اس وقت بھی میں بے حیائی نہیں کرتا، اس وقت بھی میں بدنگاہی نہیں کرتا تھا، اس وقت بھی میں شراب نہیں پیتا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ شراب نوشی ایسی ہوتی تھی، لوگ شراب ایسے پیتے تھے جیسے عام طور پر ہم گھر میں پانی پیتے ہیں، وہ مٹکوں میں شراب رکھا کرتے تھے، پانیوں کے بجائے شراب پیا کرتے تھے۔ اس دور میں حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں میں فقط اپنے رب سے حیا کرتے ہوئے یہ تمام برے کام چھوڑتا تھا، اور فرمایا کہ بے لباس ہونا، لوگوں کے درمیان میں بے لباس ہونا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ سے حیا کرتے ہوئے میں نے کبھی تنہائی میں بھی اپنے آپ کو بے لباس نہیں کیا، میں نے تنہائی میں بھی اپنے آپ کو بے لباس نہیں کیا۔ اس طرح وہ رب کی حیا کرنے والے اور گناہوں سے ڈرنے والے تھے۔ اور یہ تو ہے ہجرت، یعنی گناہوں سے ہجرت کر کے رب کی رضا کی طرف چلے جانا۔ یہ ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں بدرجہ کمال موجود ہے۔ دوسری ہجرت آپ دیکھیے، نبوت اعلان نبوت کے 5ویں سال جب مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی اور کفار مشرکین کی طرف سے مظالم زیادہ ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے بعض جو اس وقت مسلمان ہو گئے تھے، آپ نے انہیں مشورہ دیا۔ حبشہ کا بادشاہ بڑا انصاف طلب ہے،
بڑا انصاف پسند ہے، اگرچہ وہ عیسائی ہے لیکن بہت انصاف کرنے والا ہے۔ تم میں سے جس سے ہو سکے وہ ہجرت کر جائے، حبشہ ہجرت کر جائے۔ یہ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے ہے، حبشہ ہجرت نبوت کے 5ویں سال، یعنی اعلان نبوت کے 5ویں سال، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ دیا کوئی بھی کسی نے بھی ہجرت کرنے کا ارادہ نہیں کیا، یا یوں سمجھ لی کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ ہجرت کرے۔ اپنا گھر، اپنا پیدائشی وطن کون چھوڑ سکتا ہے؟ بھرا بھرایا گھر ہے، بسایا گھر ہے، پورے کا پورا کاروبار ہے، بنایا کاروبار ہے، کون چھوڑ سکتا ہے؟ تو یہاں مظالم تو تھے اور رسول اللہ نے مشورہ بھی دیا ہجرت کر جاؤ، لیکن کوئی ہجرت کرنے کے لیے تیار نہیں، کسی میں وہ جرت نہیں کہ وہ ہجرت کر جائے۔ تو کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہلے وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور صرف ہجرت ہی نہیں کی بلکہ اپنی اہلیہ رسول اللہ کی بیٹی جناب سیدہ رقیہ بنت محمد رضی اللہ عنہ، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رقیہ آپ کی اہلیہ ہیں نا، رسول اللہ کی صاحبزادی ہیں، ان کو بھی ساتھ لیا اور ہجرت کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر جو کمزور صحابہ کرام تھے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی نے اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کی ہے، تو پھر آہستہ آہستہ سب ہجرت کرنے لگے اور حبشہ کی جانب